بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرشڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ناول ریڈ کرنا ہے پیار ہوا تھا، ریٹن بائی زینیا شرجیل کی 3rd ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ اور ابھی چلتے ہیں قسط کی طرف۔ ایرا، وہ دیکھو سامنے، یہ وہی بندہ نا جو پرسوں ہمیں مال میں بھی دکھا تھا، یاد آیا؟ شیرینا ایرا کو دوستوں کے چھربٹ میں کھینچتی ہوئی ایک سائڈ پر لائی، انگلی سے اشارہ کرتی ہوئی ایرا کو بتانے لگی۔ ایرا نے جلدی سے اس کی انگلی موڑ کر نیچے کی۔ اشارے مت کرو بے وقوف خاتون، میں پہلے دیکھ چکی ہوں اس کو اور پہچان بھی چکی ہوں۔ اس نے پرسوں بھی مال میں ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ آدمی ہماری طرف دیکھ رہا تھا، مجھے تو بندہ کو مشکوک قسم کا انسان لگا اپنی حرکتوں سے۔ ایرا شہرینا کو دیکھتی ہوئی سنجیدہ لہجے میں بولی، جو اپنی انگلی سے ہلاتی ہوئی ہونک بنی منہ کھول کر ایرا کو دیکھنے لگی۔ تم نے کب اس کو کوئی حرکت کرتے دیکھ لیا؟ اور اس کی حرکت میرے نوٹس میں کیوں نہیں آئی؟ مجھے تو یہ پرسوں بھی کوئی شریف سا بندہ ہی لگ رہا تھا، اور ابھی بھی شریف سا ہی لگ رہا ہے۔ شیرینا دور کھڑے زیاد کو بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ اس وقت موبائل کان سے لگا کافی سیریس کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ حرکت سے مراد میری کچھ چھچوری حرکت نہیں ہے شیرینا، نہ جانے تمہارا دماغ کہاں چلا جاتا، تم نے نوٹ نہیں کیا؟ یہ آدمی اس دن بھی موبائل پہ باتیں کرتا رہا، ہمیں گھور رہا تھا، اور آج بھی مسلسل موبائل اس کے کان سے لگا۔ شاید یہ ہمارے بارے میں کسی کو انفارمیشن دے رہا ہے، یا پھر ایسے کوئی سین ہے۔ میں کنفرم بتا رہی ہوں، دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ شیرینا کا ہاتھ پکڑتی ہوئی آہستہ قدم اٹھاتی وہاں سے جانے لگی۔ ارے یار، ایک تو تم ہر وقت جاسوسی فلمیں دیکھ کر اور ایسی کہانیاں پڑھ کر ہر کسی دوسرے بندے کو مشکوک سمجھ بیٹھتی ہو۔ آج کل تو دوسرے انسان کے کان سے موبائل چپکا ہوتا ہے۔ مجھے تو 100% یقین ہے تمہارے چکر میں یہاں آیا۔ وہ دیکھو ہمارے دور جانے سے بیچارہ کیسے آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر ہماری طرف ہی آ رہا ہے۔ شیرینا کے بولنے پر ایرا نے ایک نظر زیاد پر ڈالی، جو ابھی بھی موبائل پر بات کرتے ہوئے مصروف نظر آ رہا تھا۔ ہمیں اس کی کمپلین کرنی چاہیے شیرینا، کہیں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس وقت یہاں تمہاری فیملی موجود ہے، نہ ہی میرا کوئی اپنا۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو پھر؟ ایرا کی بات پر شیرینا اپنا ہاتھ ماتھے پر مارتی ہوئی بولی۔ ارے کچھ نہیں ہو رہا بہن، کون سی صدی میں جی رہی ہو؟ میری بات کو ذرا غور سے سنو۔ تمہیں جا کے اس بندے سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ بات کے بغیر تو ہم معاملے تک پہنچ نہیں سکتے۔ اور یہ دیکھ بھی تمہیں رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہوتا تو میں تو کب کی سے جا کر اس کی پریشانی پوچھ چکی ہوتی۔ آخر اس انسان سے بات کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ شریف بندہ لگتا ہے مجھے۔ شیرینا کی بات سن کر ایرا اس کو گھورتی رہ گئی۔ آخر یہ سب شیرینا اسے اتنی آسانی سے کیسے بول سکتی تھی کہ وہ کسی بھی اجنبی مرد سے جا کر بات کر لے؟ پہلی بات تو یہ شریف آدمی نہیں ہے۔ برانڈڈ کپڑے اور مہنگا موبائل رکھنے سے کوئی شریف نہیں ہو جاتا۔ لفنگوں کی طرح پرسوں بھی گھور رہا تھا، اور یہ بھی کنکھیوں سے بار بار یہی دیکھ رہا ہے۔ اور تم مجھے اتنا بوگس مشورہ کیسے دے سکتی ہو کہ میں کسی ایرے گیرے مرد سے جا کر بات کر لوں؟ فارغ لڑکی نظر آ رہی ہوں نا میں تمہیں؟ ایرا شیرینا کے خیالات جان کر اس کی جھڑکتی بھی بولی۔ بات کرنے کا مشورہ شیرینا اسے ایسے دے رہی تھی جیسے وہ پہلے بھی ایسے کام کرتی آئی ہو۔ او ہو، تمہیں تو بلا وجہ مرچیں لگ گئی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، شریف آدمیوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ سچ میں لفنگا ٹائپ کا کوئی ٹھرکی انسان ہوتا تو پرسوں مال میں تم سے تمہارا نمبر وغیرہ مانگتا یا پھر فری ہونے کی کوشش کرتا۔ اور بات کرنے کا مشورہ میں تمہیں اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ وہ لڑکا جو لڑکا نہیں بلکہ تمہیں جس انکل کا رشتہ تمہاری پھپھو نے تمہارے لیے پسند کیا، ڈیم شور اس انکل سے یہ بندہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ شیرینا کی آخری بات پر ایرا نے ایک نظر شیرینا کو اور پھر دور کھڑے اس مرد کو دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر ایک دم رخ پھیر کر موبائل میں مصروف نظر آنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ تمہارا کیا بنے گا زیاد سکندر؟ مارکیٹنگ کی دنیا میں تم اپنے نام سے جانے جاتے ہو۔ ہزاروں کے مجمع میں بغیر جھجکے بنا ہچکچائے کانفیڈنس سے 1 گھنٹے تک سپیچ دے سکتے ہو۔ اپنی باتوں سے سامنے والے کو قائل کرنے والا انسان ایک بیلش بھر کی لڑکی سے بات کرتے ہوئے ایسے جھجک رہے جیسے اس کو کوئی پہاڑ سر کرنا۔ حد ہوتی ہے یار۔ ریان موبائل پر زیاد کو شرم دلاتا ہوا بولا۔ یہ ساری باتیں جو تم مجھ سے بول رہے ہو، یہ میرا پیشہ ہے جو میں کرتا آ رہا ہوں۔ جو کام ذرا آسان ہے بنسبت اس کام کے، اس لڑکی سے بات کرنا، جسے بات کرنے کے بعد مجھے خطرہ لاحق ہو کہیں معاملہ نہ بگڑ جائے۔ میں اس لڑکی پر اپنا غلط امپریشن نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن آج وہ اور اس کی فرینڈ دونوں ہی نوٹ کر چکی ہیں کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ یار قسم سے بہت آکورڈ فیل کر رہا ہوں۔ بے وقوفی کی میں نے جو تمہارے کہنے پر یہاں آ گیا۔ مجھے کسی دوسرے طریقے سے اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے تھی۔ زیاد ریان سے موبائل پر بولا۔ وہ خود کنفیوز ہو چکا تھا، یہیں پر کھڑے رہے یا پھر یہاں سے چلا جائے۔ میں نے تمہیں بالکل صحیح مشورہ دیا۔ دیکھو آج یہ لڑکی بائی چانس تمہیں تیسری مرتبہ ملی ہے۔ سمجھ لو اگر آج تم نے اس لڑکی سے بات نہیں کی تو قسمت تمہیں چوتھی مرتبہ اس لڑکی سے ملنے کا چانس نہیں دے گی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ۔ اتنا کیا سوچ رہے ہو؟ جاؤ جا کر بات کرو اس سے۔ ریان ایک مرتبہ پھر اس کو سمجھاتا ہوا بولا۔ شٹ ریان، وہ خود یہاں چلتی ہوئی آ رہی ہے یار۔ زیاد ایرا کو اپنی طرف آتا دیکھ کر موبائل پر ریان کو بتانے لگا۔ دیکھ لو وہ لڑکیوں پر پہل کر رہی ہے، اب تم بھی تھوڑی ہمت دکھاؤ پلیز، جاؤ جا کر اس سے بات کرو۔ بول دو پچھلے 2 سال سے تمہارے لیے خوار ہو رہا ہوں، آئی لو یو۔
ریان کی بات سن کر وہ کال کاٹ چکا تھا، ہاتھ میں موبائل پکڑے خود بھی ایرا کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ ایرا جو شیرینہ کے کہنے پر اس اجنبی انسان سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس جا رہی تھی، زیاد کو اپنی طرف جانب آتا ہوا دیکھ کر ایک دم وہیں رک گئی اور پیچھے مڑ کر شیرینہ کو دیکھنے لگی جو اسی کی جانب متوجہ تھی اور آنکھوں کے اشارے سے اس کو آگے بڑھنے کا کہہ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب زیاد بھی ایرا کو بینکویٹ کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھ کر کنفیوز ہو کر خود بھی رک گیا۔ 10 قدم کے فاصلے سے وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ اب کی مرتبہ ہمت زیاد کو خود کرنی تھی، اس لیے ہمت جمع کرتا ہوا ایرا کی جانب اور اس کے روبرو آ کر کھڑا ہوا۔ اتنے سالوں بعد اتنے قریب سے اسے دیکھ کر زیاد کا دل بے اختیار زور شور سے دھڑکنے لگا، جبکہ ایرا کو اس کو یوں دیکھنے پر عجیب سا محسوس کرنے لگی۔ میرے خیال میں آپ میرے چہرے کا مکمل جائزہ لے چکے ہیں، ایرا کے بولنے پر ایک دم ہوش میں آیا۔ جی بالکل، مطلب نہیں، سوری۔ زیاد کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس کے سامنے بات کہاں سے شروع کرے، اس لیے بری طرح کنفیوز ہو گیا، جبکہ ایرا اس کی یوں بکلاہٹ پر خاموش کھڑی اس کا ایک ایک انداز نوٹ کرنے لگی، جو اب ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے بلا کر ٹرے میں رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھا چکا تھا۔ 3-4 لفظ بولنے میں اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ آپ پئیں گی پانی؟ ایٹیکیٹس کا خیال رکھتے ہوئے اس نے ایرا کی جانب پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے پانی کا پوچھا۔ نہیں، پانی کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے، ایرا انکار کرتی ہوئی بولی، مگر اس کے جملے پر زیاد کا رہا سا کانفیڈنس اور ڈگمگانے لگا۔ وہ پانی کا گلاس منہ تک لے جانے کے بجائے 2 قدم دور ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ زیاد لمبا سانس کھینچ کر بات کا آغاز کرتا ہوا بولا۔ کس سلسلے میں بات کرنی ہے آپ نے؟ اب کی بار ایرا غور سے زیاد کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، اسے محسوس ہوا جیسے کہ اس انسان کو پہلے بھی کہیں دیکھا، مگر کہاں یہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی زیاد بول ہی رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل فون بج اٹھا۔ وہ دانت پیس کر اپنے موبائل پر ریان کی آتی ہوئی کال دیکھنے لگا۔ ایکسکیوز می، ایرا کا چہرہ دیکھتا ہوا ضبط سے کام لے کر بولا۔ ریان کی کال ریسیو کر کے اپنا موبائل کان سے لگا۔ کیا ہوا؟ نام معلوم ہوا اس لڑکی کا؟ بات کرنے میں کیسی ہے؟ ایڈریس اور موبائل نمبر تو لے لیا نا اس سے؟ یہ سب چھوڑو، بلکہ یہ بتاؤ کہ تم نے اسے آئی لو یو بولا؟ زیاد کے کچھ بولنے سے پہلے ریان نے ایک ہی سانس میں بے صبری سے سارے سوالات پوچھنے لگا۔ پتر تو انہوں کچھ بولن دے گا، تو بولن دا موقع دے گا تو بیچارہ کچھ بول سکے گا۔ تم مجھے بات کرنے دو کہ تمہیں یہ سب باتیں بھی شاید کر سکوں، اب دوبارہ کال مت کرنا۔ زیاد دبی ہوئی آواز میں ریان کو ڈانٹتا ہوا اس کی کال کاٹ کر اپنا موبائل پاکٹ میں رکھ چکا تھا۔ سوری، آپ کو ویٹ کرنا پڑا، وہ میرے بھائی کی کال تھی۔ زیاد ایرا کی جانب متوجہ ہوتا اس سے بولنے لگا اور خود اس سے بات کرنے کے لیے تیار کرنے لگا۔ کیا کہہ رہا تھا آپ کا بھائی؟ ایرا زیاد کے فیس ایکسپریشن دیکھ کر اسے پوچھنے لگی، جیسے وہ خود کو اس سے بات کرنے کے لیے تیار کر رہا ہو۔ یار بول رہا ہے کہ آپ کو آئی لو یو بول دو۔ اب پہلی ملاقات میں ایسے منہ اٹھا کر کون آئی لو یو بول دیتا ہے؟ وہ ساری ٹینشن کو ایک طرف رکھ کر ریان کی بولی ہوئی بات ایرا کو دیکھتا ہوا بولا۔ تو اب کی بار بوکھلا کر دیکھنے کی باری ایرا کی تھی، وہ ہونک پنی حیرانی سے آنکھیں کھولے زیاد کو دیکھنے لگی۔ میں نے بولا بھی تھا یہ پاکستان ہے، یہاں ایسے نہیں ہوتا، اگر کوئی لڑکی پسند آ جائے تو شرافت سے اس کے گھر رشتہ لے کر جایا جاتا ہے، مگر پھر بھی اس نے بولا کہ اب ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے لڑکی کو آئی لو یو بولو اور پھر اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤ۔ پھر آپ بتائیے کہ میں اپنی مدد کو لے کر آپ کے گھر کب آؤں؟ زیاد کے اچانک پوچھنے پر ایرا ابھی تک منہ کھولے زیاد کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا یہ بندہ جس میں کانفیڈنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مگر وہ بھی اس کو نہ صرف اتنے نارمل انداز میں آئی لو یو بول چکا تھا بلکہ پہلی ملاقات میں رشتہ لے کر آنے کا بھی پوچھ رہا تھا۔ ایرا، میں نے پوچھا اپنی مدر کو آپ کے گھر کب لے کر آؤں؟ اب کی مرتبہ زیاد مزید 2 قدم قریب آ کر ایرا کا حیرت زدہ چہرہ دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ ایرا ابھی تک خاموش کھڑی زیاد کو ہی دیکھ رہی تھی۔ پرسوں کا پروگرام رکھ لیتے ہیں، ایسا کریں آپ پرسوں رشتہ لے کر آ جائیں۔ پیچھے سے شیرینہ کی آواز آئی، تو زیاد کے ساتھ ساتھ ایرا بھی مڑ کر شیرینہ کو دیکھنے لگی۔ انہیں نام ادا کہ تو پتہ لگ گیا بھائی نو، میرا نام شیرینہ ہے، میں ایرا کی دوست ہوں، اور ایرا کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ شیرینہ ایرا کو مکمل طور پر اگنور کرتی ہوئے زیاد سے اپنا تعارف کرواتی ہوئی سے بولی۔ تب ایرا کو یاد ہے کہ تھوڑی دیر پہلے زیاد نے اس کو اس کے نام سے پکارا، جبکہ ایرا نے تو ابھی تک اس بندے کو اپنا نام تک نہیں بتایا، تو پھر وہ اس کا نام کیسے جانتا تھا؟ نہیں، میں ان کو صرف نام جانتا ہوں، باقی ان کا ایڈریس اور موبائل نمبر وہ آپ مجھے دے دیں۔ آپ کی مرتبہ زیاد شیرینہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ دونوں ایسے بات کر رہے تھے جیسے ایرا وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ ماں صدقے چلی جائے۔ آف کورس میں موبائل نمبر دیتی ہوں، آپ نوٹ کر لیں۔ شیرینہ کے بولنے پر زیاد نے فوراً اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا، مگر ایرا شیرینہ کا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر چند قدم کے فاصلے پر اسے کھینچتی ہوئی لے گئی۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ تم ایسے کیسے میرا نمبر کسی اجنبی کو دے رہی ہو؟ ایرا شیرینہ کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے غصے میں اس سے بولی۔ زیاد اجنبی کا ہے؟ اس نے ابھی تو تمہیں پرپوز کیا؟ پگلی، یہ تمہاری پھپھو کے ڈھونڈے ہوئے اس انکل سے 100% بیٹر ہے۔ ذرا لکس دیکھو بندے کی، کانفیڈنس دیکھو، ویل مینرڈ بندہ ہے، اور سب سے بڑی بات وہ تمہیں پسند کرتا ہے ایرا۔ شیرینہ ایرا کو سمجھاتی بولی، جبکہ ایرا چند قدم کے فاصلے پر زیاد کو دیکھنے لگی۔ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا زیاد ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی بہت بڑا مینٹل کیس لگ رہا ہے، پہلی ملاقات میں کون یوں منہ اٹھا کر ایسے پرپوز کرتا ہے؟ اور خبردار جب تم نے اس لمبی آدمی سے کوئی بھی بات کی تو چلو اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ ایرا شیرینہ کو غصے میں بولتی ہوئی دوبارہ شیرینہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے باہر نکلنے لگی۔ ان دونوں کو باہر جاتا ہوا دیکھ کر زیاد بھی ان کے ہم قدم چلتا ہوا ایک مرتبہ پھر ایرا کو مخاطب کرتا ہوا بولا۔ پلیز ایرا، مجھے غلط مت سمجھے، آئی سویئر جو کچھ بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا وہ سب سچ ہے، آپ اچھی لگی ہیں، آئی ریئلی لائک یو۔
زیاد کے دوبارہ بولنے پر ایرا کے قدم رکے تو شہرینہ بھی رکی تو زیاد کو بھی رکنا پڑا۔ میں پہلی نظر کی محبت پر یقین نہیں رکھتی مسٹر زیاد۔ ایرا شہرینہ کا ہاتھ چھوڑ کر زیاد سے بولتی ہوئی دوبارہ چلنے لگی۔ زیاد بھی دوبارہ اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا، تو تمہیں کس نے کہا کہ مجھے پہلی نظر میں تم سے محبت ہوئی؟ زیاد اس کے ساتھ چلتا ہوا ایرا سے بولا۔ شہرینہ ان دونوں کے پیچھے جان بوجھ کر آہستہ چل رہی تھی تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں۔ یعنی آپ کو مجھ سے پرسوں مال میں محبت نہیں ہوئی؟ ایرا اس سے پوچھتی ہوئی تنزیہ مسکرائی۔ وہ بینکویٹ سے باہر نکل رہی چکی تھی۔ نہیں، یہ سالوں پرانا قصہ ہے، مگر تب اس وقت میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا۔ پلیز رکو ایرا، 1 منٹ، صرف تھوڑی دیر کے لیے میری بات تو سن لو۔ زیاد کے اسٹارٹ کرنے پر انداز کا نوٹس لیے بغیر وہ فٹ پاتھ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر یہ صدیوں پرانا قصہ ہے تب بھی مجھے اس قصے کو جاننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ آپ پلیز تنگ نہیں کریں، چلے جائیں یہاں سے۔ ایرا زیاد سے بولتی ہوئی ٹیکسی کا ویٹ کرنے لگی۔ تم اکیلی گھر کیسے جاؤ گی؟ اور میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کو ٹیکسی کا ویٹ کرتے دیکھ زیاد ایرا سے بولا۔ شہرینہ بالکل خاموش کھڑی ایرا کی بے مربتی پر اس کو گھور رہی تھی۔ سوری، میں اجنبیوں سے لفٹ نہیں لیتی، بولا نا آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ زیاد کے آفر پر ایرا اس کو دیکھے بغیر بولی اور دور سے آنے والی ٹیکسی کو ہاتھ دے کے اشارے سے روکنے لگی۔ ویسے جو ہمیں ٹیکسی ڈرائیور گھر چھوڑ کر آئے گا وہ بھی اجنبی ہوگا۔ اب کی مرتبہ گالتے صحیح کیتی ہے۔ اب کی مرتبہ شہرینہ مداخلت کرتی بولی، جس پر ایرا نے پوری آنکھیں کھول کر اسے گھورا۔ گالتے برابر کیتی انہیں۔ تمہیں زیادہ لفٹ لینے کا شوق چڑھا تو تم شوق سے ان کی آفر قبول کر لو، ویسے بھی میں بلا وجہ فری ہونے والے انسانوں کو پسند نہیں کرتی۔ ایرا غصے میں شہرینہ کو بولتی ہوئی آخری جملہ زیاد کو دیکھ کر بولی۔ اب کی مرتبہ ایرا کے رویے پر زیاد مایوس ہو کر اس کو دیکھنے لگا۔ تبھی شہرینہ ایک مرتبہ پھر بولی، اوف زیاد، آپ اس کو چھوڑیں، آپ ایسا کریں میرا نمبر نوٹ کر لیں، یہ بی بی تو خود کو کوئی حور پر ہی سمجھ بیٹھی ہے، آپ رات میں مجھے کال کر لیے گا، ہم دونوں باتیں کریں گے۔ شہرینہ کے بولنے پر ایرا نے غصے میں شہرینہ کا نام پکارا۔ ٹیکسی آ کر رک چکی تھی۔ ارے تم تو چپ کرو، تمہارا نمبر تھوڑی نہ دے رہی ہوں، اپنے منگیتر کو میں پرسوں طلاق دے چکی ہوں۔ اوئے ہوئے، دیکھتے صحیح طلاق بھی دے رہی تھی انہیں۔ اس بدتمیز کے بڑے نخرے ہو چکے ہیں، آپ نوٹ کریں 032۔ ایرا شہرینہ کا ہاتھ کھینچ کے اسے ٹیکسی میں دھکا دے کر بٹھا چکی تھی، مگر شہرینہ ٹھیٹ بنی زیاد کو اپنا نمبر بتا چکی تھی اور ٹیکسی چلنے سے پہلے اس نے زیاد کو کال کرنے کا اشارہ بھی کیا۔ زیاد ٹیکسی کو جاتا ہوا دیکھ کر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ چل اوندہ تو نمبر نہیں ملے سے دل آب گیا۔ ہائی سویٹی، ہاؤ آر یو؟ کتنے دنوں بعد بات ہو رہی ہے ہماری۔ ویڈیو کال پر ایشوا کو دیکھ کر ریان ایشوا سے اس کا حال پوچھنے لگا۔ کہاں سے آ رہے ہیں آپ اس وقت؟ ایشوا دوسری باتوں کا نظر انداز کرتی ریان کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ لیدر کی جیکٹ اور سر پر بلیک کلر کا اونی ٹوپا پہنے وہ بھی اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا۔ تبھی ایشوا کی ویڈیو کال اس کے پاس آنے لگی جسے وہ ریسیو کر چکا تھا۔ یار ویکینڈ تھا تو دوستوں کے ساتھ نکلا ہوا تھا، تم بتاؤ کیسی ہو، تمہارا ٹرپ کیسا رہا؟ ماں بتا رہی تھی تم یونیورسٹی کی طرف سے ناردرن ایریاز پہ گئی ہوئی تھی، یعنی خوب انجوائے ہو رہا ہے۔ ریان ایشوا سے بولتا ہوا ہاتھوں سے دستانے اتارنے کے بعد سر سے اونی ٹوپا اتار کر اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ ایشوا بچپن سے بہت کم کسی سے گھلتی ملتی تھی۔ جب ریان کو ماہ نور سے معلوم ہوا کہ ایشوا یونیورسٹی کی طرف سے ٹرپ پر گئی ہے تو ریان کو ایشوا کے اندر اس تبدیلی کا جان کر اچھا لگا۔ بس بیا نے ضد کی تو پروگرام بنا لیا، اچھا رہا ٹرپ، مگر ماہی اور بھائی کو بہت مس کیا میں نے۔ بیا ایشوا کی یونیورسٹی کی دوستی جس کے ضد کرنے پر وہ ٹرپ پر گئی تھی، مگر آج ریان کو کال ملانے کی خاص وجہ ٹرپ کے بارے میں معلومات دینا نہیں بلکہ کچھ اور تھی۔ بہت اچھا کیا تو تم نے اپنی فرینڈ کی بات مانی، اپنے اندر چینج لے کر آؤ یار، گھوما پھرا کرو، لائف کو انجوائے کرو، یہی تو دن ہوتے ہیں۔ مجھے تو بہت اچھا لگا سن کر۔ ویسے تم نے صرف ماں اور زیاد کو ہی مس کیا، میری یاد نہیں آئی تمہیں؟ ریان مصنوعی انداز میں سے شکوہ کرتا وہ پوچھنے لگا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب آشو آپ کو یاد نہیں کرتی، آپ کی یاد تو ہر لمحہ ہر پل آتی ہے، آپ ہی نہ جانے کے اوپر دیس جا کر بیٹھ گئے۔ ایشوا کے اس طرح بولنے پر ریان ایک پل کے لیے کچھ بول نہ سکا، مگر جب بولا تو اس کے لہجے میں پہلے جیسی خوشگواریت نہ تھی۔ آشو میں کال رکھ رہا ہوں، ضروری کام یاد آ گیا مجھے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم سنجیدہ ہو گئے تھے۔ آپ کال نہیں رکھیں گے ریان، جب تک آپ میری بات کا جواب نہیں دیں گے، تب تک آپ میری کال ڈسکنیکٹ نہیں کریں گے۔ ایشوا اس کے انداز کو، اس کے موڈ کو خوب سمجھتی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ اگر وہ کہہ رہی ہے تو وہ بات کرنا چاہتی ہے، تو ریان کبھی بھی کال نہیں کاٹنے والا، کیونکہ وہ دور پردیس میں بیٹھے ہونے کے باوجود وہ گھر کے کسی بھی فرد کو اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ بولو کیا بات کرنی ہے تمہیں، مگر 1 منٹ، آگے سے تم کوئی بھی بے معنی بات نہیں کرو گی جس کا سر یا پیر نہ ہو، ریان اس کو وارن کرتا ہوا بولا۔ وہ سمجھ رہا تھا اس کے نیو یارک آنے سے پہلے وہ اس لڑکی کو اتنی اچھی طرح جھاڑ پلا چکا تھا کہ اس لڑکی کے دماغ کا ڈھیلا پرزہ درست جگہ پر فٹ ہو چکا ہوگا، مگر آج اس کو معلوم ہو رہا تھا وہ غلط تھا۔ میری کوئی بھی بات بے معنی نہیں ہوتی ریان، صرف آپ میری باتوں کو مفہوم سمجھنے سے کتراتے ہیں، ورنہ بیوقوف تو آپ بھی ہرگز نہیں ہیں۔ ریان کی حرکت سے ایشوا کا دل دکھا ہوا تھا، تبھی آج وہ اپسیٹ ہو کر ریان سے ایسی باتیں بول رہی تھی، مگر افسوس اس بات کا تھا کہ اس دور بیٹھے شخص کو اندازہ بھی نہ تھا کہ اس کی کس حرکت نے اسے اس قدر ہرٹ کیا تھا جو آج وہ سب بولنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ تمہیں یہی سب باتیں کرنی ہیں، پھر آگے بھی کچھ بولنا ہے، اپنے لہجے میں بیزاری ظاہر کرتا وہ ایشوا سے بولا تو ایشوا کا دل دکھنے لگا۔ کبھی آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ میرا دل نہیں دکھا سکتے، یاد کریں ریان، آپ ہی نے بولا تھا نا کہ میری آنکھوں میں آنسو آپ کو ہرٹ کریں گے۔ ایشوا نم آنکھوں سے ریان کے چہرے پر چھائی بیزاری دیکھ کر اس کو یاد دلانے لگی۔ وہ سب باتیں میں نے 4 سال پہلے ایک ایسی لڑکی سے بولی تھی جسے بچپن سے میں نے اپنے سامنے پلتے بڑھتے ہوئے دیکھا تھا، جو میری فیملی کا حصہ تھی، بالکل اسی طرح جیسے ماں اور زیاد۔ وہ لڑکی بھی مجھے اپنی فیملی کی طرح عزیز تھی۔
وہ ایک چھوٹی اور معصوم چھوٹی بچی تھی. آشو تم نے اس معصوم بچی کو مار کر اچھا نہیں کیا. یہ جو لڑکی میرے سامنے موجود ہے میں اس کو نہیں جاننا چاہتا اور میں مزید تم سے بات نہیں کر سکتا. ریان ایک مرتبہ پھر اس کو جتایا اور اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کال نہیں رکھیں گے. اب کی مرتبہ عشوہ غصے میں چیخ کر بولی تو آنکھیں خود بخود آنسوؤں سے بھر گئی. جس پر ریان غصے میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا. وہ عشوہ سے بھی ذرا زور سے چیخا. کیا ہے یہ سب؟ آنسو صاف کرو اپنے بیوقوف لڑکی. یہی سب باتیں کر کے میرا دماغ خراب کرنے کے لیے کال ملائی ہے تم نے مجھے؟ بتاؤں ابھی تمہاری اس حرکت کا ماں کو. ریان عشوہ کو یوں روتا ہوا دیکھ کر غصے میں پھٹ پڑا. ساتھ ہی اس نے عشوہ کو ماہی نور کے نام کی دھمکی دی. ماہی کے نام کی دھمکی مت دیجیے گا مجھے. میں کسی سے نہیں ڈرتی. آپ اچھی طرح جانتے کیوں ہٹ کیا آپ نے مجھے وہاں بیٹھ کر. ہاں آخر کیوں دل دکھایا آپ نے میرا؟ آنسو کے ساتھ موبائل کی اسکرین پر ریان کو دیکھتی بھی اس سے پوچھنے لگی. پہلے اپنے آنسو صاف کرو پھر مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے. ریان اب کی بار غصہ ضبط کرتے ہوئے سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا. اس کی بات مانتی ہوئی عشوہ اپنے آنسو صاف کرتی بولی. ایلیکس کل رات آپ کے ساتھ تھی؟ عشوہ اپنا غصہ ضبط کرتی ہوئی ریان سے پوچھنے لگی. تبھی وہ چونکا. لازمی اس کو زیادہ سے معلوم ہوا ہوگا مگر یہ کوئی ایسی بات تو نہ تھی جس پر وہ غصے میں رو رہی تھی. کل رات میں صرف ایلیکس ہی نہیں ساتھ بلکہ دوسرے فرینڈس بھی میرے ساتھ تھے. ہم سب نے ساتھ مل کر ڈنر کیا تھا. اب آگے بولو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ ریان اپنا غصہ دباتا لہجے کو نارمل رکھ کر عشوہ سے بولا. اگر سارے فرینڈز آپ کے ساتھ تھے تو صرف ایلیکس کے ساتھ آپ کی انسٹا پر پکس کیوں موجود ہیں؟ وہ آپ سے کس قدر کلوز ہو کر کھڑی تھی. آپ اس کو اسمائل دے رہے تھے. ریان یہ سب کچھ مجھے بالکل بھی پسند نہیں. عشوہ کی بات سن کر وہ بری طرح چونکا. اس نے انسٹا پر کوئی بھی پکس شیئر نہیں کی تھی. یقیناً یہ شرارت بھی ایلیکس کی تھی. آشو میری فرینڈ ہے. معلوم نہیں تم کیا سمجھ رہی ہو یار. اسے وضاحت دینے کی ضرورت تو نہیں تھی. نہ جانے کہ وہ پھر بھی عشوہ سے بولا. اگر فرینڈ ہے تو اس کو لمٹ میں رکھیں. اگر اگلی مرتبہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح چپکی نظر آئی تو میں اس کو شوٹ کر ڈالوں گی. عشوہ اس کے موبائل کی اسکرین پر غصے میں بولی. یہ ہنسنے والی بات تو نہ تھی مگر نہ جانے کہ ریان کو عشوہ کے اس انداز پر ہنسی آئی. تم پاگل ہو آشو. بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہو. ریان ہنستا ہوا اسے دیکھ کر بولا. ریان کو مسکراتا ہوا دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی. پاگل تو میں سچ میں ہوں. یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں. عشوہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی تو ریان کو 4 سال پہلے والا دن یاد آیا جب اسے اس لڑکی نے بنا کسی ڈر یا بے خوفی کے اپنے جذبے کو اس پر عیاں کیا تھا. پاگل نہیں ہو سویٹی. آج میں تم میں بچپنا بھرا ہوا ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہوا. بالکل بھی میچورٹی نہیں آئی تم میں ان گزرے ہوئے سالوں میں. ریان اپنا سر جھٹکتا ہوا عشوہ سے بولا. ریان آپ واپس کب آئیں گے؟ میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں. عشوہ سیریس ہو کر ریان سے پوچھنے لگی. ہاں میں جلدی واپس آؤں گا. ابھی کال رکھو مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا. بعد میں بات کرتے ہیں. ریان واپس آنے والی بات پر اس کو نامحسوس طریقے سے ٹالتا ہوا بولا. ٹھیک ہے میں کال رکھتی ہوں مگر ایک بات آپ اپنی ذہن میں رکھیے گا ریان. آپ صرف میرے ہیں. عشوہ ریان سے بولتی ہوئی اس کا جواب سنے بغیر یہ چہرے کے تاثرات دیکھے بغیر کال کاٹ چکی تھی. جبکہ ریان اس کی بات پر ناگواری کے تاثرات چہرے پر لیے بیٹھا. اس کے جملے پر غور کرتا غصہ ہونے لگا. بہت بڑی ڈھیٹ ہے یہ لڑکی. پاکستان جا کر دوبارہ سے اس کا دماغ ٹھکانے پر لگانا پڑے گا. ریان دل ہی میں خود سے سوچتا ہوا کچن میں اور اپنے لیے کافی بنانے لگا. بہت پیار کرتی ہوں آپ سے. 4 سال پہلے عشوہ کا بولا وہ جملہ آج پھر اس کی سماعت سے ٹکرایا تھا. اس انکشاف کے بارے اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ ریان کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا صوفے پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ کو غور سے دیکھنے لگا. اپنے گال پر پڑنے والا تھپڑ پر ہاتھ رکھے وہ چند سیکنڈ بے یقینی سے ریان کو دیکھتی رہ گئی. تھوڑی دیر پہلے تک یہی بے یقینی ریان کی آنکھوں میں بھی نظر آ رہی تھی جب سامنے کھڑی 16 سالہ لڑکی نے اتنی آرام سے اس کے سامنے ایسی بات بولی تھی کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے. اب دوبارہ دہرا کر دیکھو یہ جملہ میرے سامنے. ریان کا لہجہ سختی لیے ہوئے تھا اور غصہ اس کے ہر انداز سے چھلک رہا تھا جیسے اس بات اس کو بے تحاشا ناگوار گزری ہو. آج پھر عشوہ کے کانوں میں ریان کی آواز گونجی تھی. اس وقت کو یاد کرتے ہوئے ایک تلخ سے مسکراہٹ عشوہ کے ہونٹوں تلے بکھر گئی. دل میں چھپی بات آج پھر ہونٹوں سے بول کر اس کے دل سے خوف بھی نکل چکا تھا. تبھی وہ ریان کے غصے کرنے دھمکانے کے باوجود دوبارہ سے بولی. ریان میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے. ایک مرتبہ پھر ریان نے اس کے منہ سے یہی جملہ سنا تھا. وہ غصے میں اس لڑکی کی دیدہ دلیری پر اس کو گھورنے لگا. ریان کو بالکل اندازہ نہ تھا کہ اس کا تھپڑ کھانے کے بعد اب دوبارہ وہ یہ جملہ دہرانے کی ہمت کرے گی. کیا تھا وہ اسکول گرل میٹرک کی اسٹوڈنٹ؟ کیا تھی وہ اسکول گرل میٹرک کی اسٹوڈنٹ؟ وہ کیسے اس کے متعلق اس طرح سوچ رکھ سکتی تھی؟ ریان نے اب کی مرتبہ اس کا منہ سختی سے جبڑوں سے پکڑا. اگر اب دوبارہ تم نے میرے سامنے یہ فضول بکواس کی تو میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ ڈالوں گا. عشوہ بیڈ پر لیٹی ہوئی 4 سال پہلے اس وقت کو سوچنے لگی تب اس کی بات پر ریان کس قدر غصے میں آ گیا تھا. ورنہ بچپن سے لے کر اب تک ریان نے کبھی بھی اس سے تیز آواز یا سخت لہجے میں بات تک نہ کی تھی. اس لڑکی کا انداز بے خوفی اپنائے ہوئے تھا. وہ کتنے دھڑلے سے اس کے سامنے دوسری مرتبہ دہرا رہی تھی اور دوسری مرتبہ بولنے کے بعد بھی بنا شرمندہ ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بنا ڈرے اسی کو دیکھ رہی تھی. عشوہ کے اس انداز نے اس وقت اس کو کتنا غصہ دلایا تھا. آج پھر سے ریان ان گزرے ہوئے وقت کو سوچنے لگا جب عشوہ اس کی دھمکی میں بھی خاتمے نہ لائی تھی.
ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار بولوں گی کہ آپ سے پیار کرتی ہوں، اور یہ بات صرف آپ کے سامنے نہیں پوری دنیا کے سامنے بول سکتی ہوں کہ عشوہ ملک ریان سکندر سے بے حد پیار کرتی ہے۔ آپ میری گدی سے زبان نہیں کھینچے بلکہ میرے جان سے مار ڈالے تب بھی میں یہی بولتی رہوں گی، اور یہ بات میں تب تک بولتی رہوں گی جب تک آپ کو میرے پیار پہ یقین نہیں آ جائے گا۔ عشوہ کا بولا ہوا ایک ایک لفظ یاد کر کے ریان کو اس وقت بھی غصہ آنے لگا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا۔ بدتمیز اور ڈھیٹ لڑکی، ابھی تک عشق و محبت کا بھوت سر پر سوار کر کے بیٹھی ہے۔ ماں اور زیاد مجھے بول رہے تھے کہ اب سدھر گئی ہے، اس کے عشق کا مرض تو علاج تو میں پاکستان جا کر خود کروں گا، حد ہوتی ہے بے شرمی کی۔ ریان غصے میں سوچتا ہوا صوفے سے اٹھ گیا۔ آشو، یونیورسٹی نہیں جانا؟ آج چلو جلدی سے ناشتہ کرنے آ جاؤ۔ وہ ریان سے بات کر کے بیڈ پر لیٹی ہوئی سسک رہی تھی۔ مائنور عشوہ کو پکارتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی۔ آشو میری جان، کیا ہو گیا؟ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ مائنور اس کو روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہوتی عشوہ سے پوچھنے لگی۔ مائنور کو دیکھ کر عشوہ اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر اس نے اپنے رونے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ماہی، آپ جانتی ہیں نا میں ریان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ پھر آخر کیوں ریان میری محبت کو، میری فیلنگز کو نہیں سمجھتے؟ میں ان کو کیوں احساس نہیں ہوتا میری محبت کا؟ وہ کیوں اس قدر روڈ ہو جاتے ہیں میری باتوں کو سن کر؟ عشوہ روتی ہوئی مائنور سے بولی تو مائنور اس کی بات پر ایک دم چونکی۔ مطلب تمہاری ابھی ریان سے بات ہوئی ہے اور تم نے یہ باتیں دوبارہ سے اس کے سامنے بول دی؟ مائنور ایک دم اپنا خدشہ ظاہر کرتی ہوئی عشوہ سے پوچھنے لگی، کیونکہ ریان پہلے پاکستان آنے کو تیار نہ تھا۔ اگر اسے عشوہ کی ان حرکتوں کا معلوم ہو جاتا تو اس کو پاکستان آنے کا ایک اور بہانہ مل جاتا۔ کیوں نہ بولتی ان سے سب؟ معلوم نہیں وہاں پر کیسی عجیب و غریب لڑکیوں سے دوستی کر کے بیٹھے۔ ماہی، میں ریان کی زندگی میں کسی دوسری لڑکی کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ ان کو یہاں بلائیں، ان سے کہیں کہ وہ پاکستان آ جائیں، میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر۔ آپ نے ماما سے پرومس کیا تھا نا کہ آپ ہمیشہ مجھ سے محبت کریں گی اور مجھے میری محبت دیں گی، مجھے ہر وہ چیز دیں گی جو مجھے چاہیے ہوگی۔ مجھے ریان چاہیے ماہی، آپ پلیز ریان کو یہاں بلائیں۔ عشوہ کے رونے پر مائنور نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ تبھی زیاد بھی عشوہ کے رونے کی آواز سن کر اس کے کمرے میں آ گیا۔ مائنور زیاد کو کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ زیاد اشارے سے عشوہ کے رونے کی وجہ پوچھنے لگا تو مائنور گہرا سانس لیتی ہوئی نفی میں سر لاتی بولی، آشو تمہیں فی الحال ریان سے یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی میری جان۔ میں نے جب تم سے کہا ہے کہ اس کی وائف کی صورت صرف تم ہی اس کی زندگی میں آ سکتی ہو اور کوئی دوسری لڑکی نہیں، تب تمہیں میری بات کا یقین کرنا چاہیے تھا۔ وہ چاہے کسی بھی لڑکی سے فرینڈ شپ کرے مگر اس کی وائف تم ہی بنو گی، یہ میرا وعدہ تم سے۔ اب خاموش ہو جو، شاباش۔ مائنور سے پیاس سے بہلاتی بھی بولی تو زیاد کو بھی پورا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ وہ تعجب سے مائنور کو دیکھتا ہوا آگے بڑھا، آشو جلدی اٹھو بیڈ سے، چلو اٹھ کر ناشتہ کرو۔ زیاد نے اس ٹاپک کو ختم کرنے کے لیے عشوہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ آپ جانتے ہیں نا ایلیکس کے بارے میں، ایسا نہیں ہو سکتا ریان نے آپ کو کچھ نہ بتایا۔ بھائی پلیز ریان کو واپس بلائیں۔ اب کی مرتبہ وہ زیاد سے بولی، وہ جلد واپس آ جائے گا پاکستان، تم چل کر ناشتہ کرو، پھر تمہیں یونیورسٹی ڈراپ کر کے آ جاؤں، آفس جاؤں گا۔ ماں آپ بھی حال میں آ جائیں۔ زیاد مائنور سے بولتا ہوا اپنے ساتھ عشوہ کو کمرے سے باہر لے گیا۔ تیسری قسط تک حالے تک کہانی کلیئر نہیں ہو رہی، بس اتنا پتہ لگا کہ جی آشو تو عشوہ ریان دے نال دی سیٹنگ چل رہی ہے تے زیاد ارا تے ڈلیا پیا، اور کچھ سمجھ نہیں آئی کہانی دی۔ تینوں نے ناشتہ بالکل خاموشی سے کیا، جس کے بعد عشوہ اپنے کمرے میں یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہونے چلی گئی۔ تبھی زیاد مائنور سے بولا، آپ کو آشو کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی ماں، آپ کو ریان کی خوشی کے متعلق بھی سوچنا چاہیے۔ زیاد مائنور سے بولا تو وہ گہری سوچ میں ڈوبی ایک دم چونک کر زیاد کو دیکھنے لگی۔ ریان کی خوشی کس میں ہے زیاد؟ مائنور زیاد سے سوال کرنے لگی، جس پر ایک پل کے لیے زیاد چپ ہوا، پھر دوبارہ بولا، آشو میں ہرگز نہیں ہے اس کی خوشی، اتنا میں جانتا ہوں۔ ریان نے میری طرح آشو کو صرف بہن ہی سمجھا، وہ اس کے متعلق ایسی بات کبھی بھی نہیں سوچ سکتا جیسے آشو ریان کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ یہ ناممکن سی بات ہے، آپ کو آشو کو سمجھانا چاہیے۔ زیاد نے اپنی بات مکمل کر کے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ زیاد، آشو مجھے تمہارے اور ریان کی جتنی عزیز ہے، بے شک اسے میں نے پیدا نہیں کیا مگر میری مری ہوئی بہن کی آخری نشانی میرے پاس موجود ہے، اس بہن کی بیٹی، جس بہن نے مجھے بیٹی کی طرح پالا تھا، اور جب خود اس کی خوشیاں نصیب ہوئیں تو زندگی نے اسے اتنی بھی مہلت نہ دی اور وہ اپنی خوشیوں کو دیکھ سکتی۔ میں نے تمہاری آنی سے وعدہ لیا تھا کہ آشو کو ہمیشہ اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ اگر آشو کو ریان سے محبت نہ بھی ہوتی تب بھی میں ریان کی شادی آشو سے کرواتی، اور ریان اگر مجھ سے محبت کرتا تو اسے آشو کو اپنانا پڑے گا، اور مجھے یقین ہے وہ ایسے ہی کرے گا۔ ریان کو صرف آشو سے ہی شادی کرنی ہوگی۔ مائنور کا لہجہ پورا اعتماد تھا، جس پر زیاد کو اور سے اس کو دیکھتا ہوا بولا، کیا چاہتی ہیں آپ؟ ماضی کی کہانی ایک مرتبہ پھر دہرائی جائے؟ زیاد کے جملے پر مائنور بالکل گنگ ہو کر زیاد کو دیکھنے لگی۔ ماضی کی کوئی بھی بات، کوئی بھی راز اس کے بڑے بیٹے سے پوشیدہ نہ تھا۔ ریان سکندر آپ کا بیٹا، وہ شہریار سکندر کا بھی بیٹا، یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ زیاد نے اب کی بار بولتے ہوئے شہریار سکندر کے نام پر زور دیا تو مائنور کے سامنے گزرا وقت گھوم گیا۔ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو سوچ سمجھ کر کیجیے گا، آشو کو دوسری ماہی مت بننے دیجیے گا، وہ ماہی جس نے محبت عذاب کی صورت سہی ہے۔ زیاد مائنور سے بولتا ہوا ٹیبل سے اٹھ کر ہال سے باہر نکل گیا، جبکہ مائنور اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ان کے پیچھے بھی کوئی مسٹری ہے، بیک سٹوری۔ آپ ہی میں بہت پیار کرتی ہوں سکندر سے، بابا اس کا رشتہ کیسے آپ کے ساتھ طے کر سکتے ہیں؟ میں کیسے رہوں گی سکندر کے بغیر؟ میں مر جاؤں گی آپ ہی، اگر سکندر مجھے نہ ملا تو میں سچ میں مر جاؤں گی۔
مائے نور کے بولے ہوئے جملے پر آئے نور بالکل ساکت ہو کر رہ گئی۔ سکندر اور آئے نور دونوں کے ایک ساتھ زندگی گزارنے کے دیکھے ہوئے خواب رشتہ طے ہونے کی خبر سنتے ہوئے کس قدر خوش تھی، اور سکندر بھی، لیکن اپنی چھوٹی روتی تڑپتی بہن کی خاطر شاید اسے اپنی محبت کی قربانی دینی تھی، اس بہن کی خاطر جسے اس نے ماں بن کر پالا تھا۔ اس طرح نہیں روتے ماہی، سکندر تم سے شادی کرے گا، تم بیوی بنو گی اس کی، میں وعدہ کرتی ہوں تم سے، آئے نور اپنی چھوٹی بہن کو گلے لگاتی ہوئی اس سے بولی۔ زیاد عشوہ کو لے کر جا چکا تھا۔ سکندر ولا میں اس وقت خاموشی کا پہرا تھا۔ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھی ایک مرتبہ دوبارہ ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھو گئی۔ نہ جانے وہ کون سی منحوس کھڑی تھی جب آئے نور نے رشتے سے انکار کیا اور میری شادی تم سے کر دی گئی۔ تم زبردستی مسلط کی گئی ہو مجھ پر، سنا تم نے؟ آئے نور میری محبت تھی، تم ایک کم عمر، کم عقل، بے وقوف اور امیچور لڑکی ہو جو بیوی بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ایسی بیوی سے بہتر ہے انسان خودکشی کر لے۔ صرف اپنے باپ کے دباؤ میں مجبور کرنے پہ میں نے تم سے شادی کی ہے۔ تم نے مجھے زیاد اور ریان کے علاوہ کوئی دوسری خوشی نہیں دی۔ مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہاری ساری بچکانہ حرکتوں سے۔ سکندر کی بولی باتیں یاد کر کے آج بھی اس کا دل چھلنی ہو جایا کرتا تھا۔ نہ جانے کب سے مائے نور کی آنکھوں سے آنسو نکل کے اس کے چہرے کو بھگوئے جا رہے تھے۔ مائے نور کو خبر ہی نہ ہوئی۔ زیاد نے بالکل غلط جج کیا، اب کی مرتبہ ماضی خود کو نہیں دہرائے گا۔ ریان اگر سکندر کا بیٹا تو اس کو پیدا کرنے والی ماں میں ہوں۔ وہ کبھی بھی آشو کو سکندر کی طرح ذہنی ٹارچر نہیں کرے گا۔ اپنی کم عمری اور کم عقلی سے میں نے اپنی بہن کی محبت اس سے چھین لی تھی، لیکن اب اس کی بیٹی کو اس کی محبت ضرور ملے گی۔ ریان کو آشو سے شادی کرنا پڑے گی۔ اب وقت آ گیا کہ ریان واپس آئے اور اس کی آشو سے شادی ہو جائے، کیونکہ اب آشو بچی نہیں رہی ہے۔ مائے نور خود سے باتیں کرتی ہوئی اپنا موبائل اٹھا کر ریان کو کال ملانے لگی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ابھی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ میر خان نائس ایپیسوڈ، تھینک یو۔ ملک صبا وعلیکم السلام، انٹرسٹنگ ناول میں نے پہلے ریڈ کیا ہوا بٹ آپ کی وائس میں سن کے مزہ آ گیا، تھینک یو ویری مچ صبا۔ این امامہ از سو اسٹوپڈ ان آب حیات، نتھنگ لائک ہر کریکٹر ان پیرے کامل۔ مینوں آپ پسند نہیں آئی سی ماما آب حیات دے وچ۔ میر خان وعلیکم السلام۔ ڈیئر آپ ہی، مجھے ناول کہیں سے بھی ہیپی اینڈنگ نہیں لگا۔ مائدہ کی ڈیتھ ہو گئی تب مجھے بہت رونا ہے، کاش یسرا مر جاتی ہو، نہیں تو سب اسی کے کیا دھرا ہے۔ اسجد نے زبردستی شادی نہ، وہ اسجد سے زبردستی شادی کرتی نہ یہ سب ہوتا۔ نو ڈاؤٹ اسجد یسرا کا کیا دھرا، لیکن اسجد بھی کوئی دودھ کا دھلا تو نہیں تھا نا، کوئی اتنا چھوٹا کاکا تو تھا نہیں کہ جس نے جس پاسے لگا اس پاسے لگ گیا۔ رائٹر نے اچھا نہیں کیا، خیر اور سب کی لائف میں سب ٹھیک ہو جاتا۔ ہاں یہ والا تو مجھے ویسے بھی پسند نہیں ہے، مجھے تو ویسے یہ پسند ہی نہیں تھا، مجھے اسجد تو ویسے بڑا زہر لگتا تھا، مجھے یہ والی اسٹوری نہیں پسند تھی کہ ادھر ویاہ کر لیا ادھر ویاہ کر لیا، تو یہ والی مجھے پسند نہیں تھی، لیکن باقی کپلز کی کہانی اچھی تھی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔ میر خان الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، طبیعت بس سارا دن کافی زیادہ اپسٹ رہی ہے، اب تھوڑی بہتر ہوئی ہے، ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے وامٹنگ ہی کر کے بیٹھی ہوں، تو طبیعت بس آج جیسی اپ اینڈ ڈاؤن ہی ہے۔ ایپیسوڈ بہت مزے کا تھا، بہت مزہ آیا سن کر یار۔ اب بھی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، ایڈمٹ ہو تھی 2 دن ہاسپٹل میں، وامٹنگ وغیرہ ہوئی تھی، او ہو وامٹنگ ہو رہی تھی۔ آپ کو اللہ پاک آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ اس میں لگتا ہے سیزن بھی ایک ایسا چل رہا ہے، ادھر تو گرمی بہت پڑ رہی ہے، آپ کے بھی شاید پڑ رہی ہو، تو اللہ پاک آپ کو شفا دے، اس لیے لاسٹ میں رہتی تھی میں اس ٹائم۔ خیر اب تو اس ٹائم بڑی مما بڑے پاپا آئے ہیں، حج کر کے واپس مہمان وغیرہ آتے ہیں تو ٹائم نہیں ملتا۔ اوور آل ایپیسوڈ بہت مزے کا تھا، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ ڈیئر۔ خان نہیں، مجھے سمجھ آ گئی کون کون ہے، کون کون ہے۔ زی تو زیاد ہے اور آن ریان ہے، اور ایرا تو ہے ایرا، باقی تو کل سمجھ آئے گی آہستہ آہستہ، آلے تو آہستہ آہستہ سمجھ آنی ہے، ابھی تو لگاؤ تکے لگاؤ۔ طیبہ اشرف ایپی بہت انٹرسٹنگ تھی، تھینک یو طیبہ۔ میر خان وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ناول زبردستی ہوگا کیونکہ زینیا شرجیل کا جو ہے، بٹ ابھی کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے، سولوشن کچھ پتہ نہیں، کون تھا وہ جس کا مرڈر کیا، کون تھے وہ چاروں، سولوشن تو حالے واقعی نہیں پتہ، حالے تو واقعی بہت زیادہ کنفیوژن، اور میں بھی آپ کے ساتھ ہی پڑھ رہی ہوں یہ ناول بھی نیو ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس مسٹری کا حل۔ خیر ابھی آگے کے پتہ چلے گا، اوور آل ایپیسوڈ سسپینسفل تھی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔ عمران علی وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین، بہت شکریہ، نائس اسٹوری، تھینک یو ڈیئر۔ طیبہ اشرف مائدہ ڈیتھ میڈ می کرائے،
مائدہ کی ڈیتھ واقعی ٹریجک تھی. عائشہ خاتون نائس. تھینک یو عائشہ, تھینک یو ویری مچ. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچا. عائشہ نے لگتا ہے آج کافی ناول سنے ہیں, کافی ویڈیوز کے اوپر نا کمنٹ کیا سے. تو آج کی قسط ہماری اختتام کو پہنچی, کمنٹ سیشن بھی اختتام کو پہنچا. تو کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی مجھے اجازت دیں, میں چلتی ہوں. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ جی.